ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آپ ہی میرے ساتھ مل کر ایک درود پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل الرحمن الرحيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو ساری کائنات ہمارے خالق رازق داتا بیوی بنانے والا بادشاہ برسانے والا موسموں کو تبدیل کرنے والا موت حیات کا مالک قیامت کے دن کا مالک جزا و سزا کے دن کا مالک عزت دینے والا ذلت دینے والا تمام قسم کی
ان صفات کا مالک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک، بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاہرہ اور پاکیزہ ذات پر بے شمار درود و سلام۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، عزت ماں پردہ نشین ممتا سے لبے اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ہر ایک چیز کے حقوق بیان کر دی، اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے یہ بتا دیا کہ کس چیز کا حق کس انداز سے ادا کرنا ہے۔ ہر چیز کے حقوق ہیں، مسجد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بہرحال بات لمبی ہے۔ انہی حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق ہے، وہ والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کا اعلان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے دنیا جہان کے انسانوں، خالصتاً میری عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کی پوجا نہیں کرنی، کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں ماننا۔ اور دوسری بات، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ والدین کی کتنی عظمت ہے۔ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا بڑا سبق دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، حسن سلوک کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ حضرات، کئی دفعہ والدین کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن والدین میں سے والدہ کا تذکرہ زیادہ کیا جاتا ہے، والدہ کے حقوق زیادہ بیان کیے جاتے ہیں۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ، دونوں کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اگر ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے تو محبوب کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے تو باپ کو بنایا ہے، جب دروازہ کھلے گا تو جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پہ محبوب کریم فرماتے ہیں اگر ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہے، اگر یہ ناراض ہیں پھر تمہاری نمازوں روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ والدین کو راضی رکھو۔ حضرات، آج کے جمعے کے اندر کئی دوستوں نے، بزرگوں نے والدین کے حوالے سے گزارشات کی تھی کہ آج معاشرے کے اندر ہم اپنے والدین کو وہ مقام نہیں دے پا رہے، وہ عزت نہیں دے رہے، وہ ہماری گفتگو کا انداز والدین کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ہماری گفتگو کے اندر ایک جھلک نظر آتی ہے اس چیز کی کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو آج کے اس جمعے کے اندر ہم ایک ہی شخصیت کا تذکرہ کریں گے، گو کہ ماں اور باپ دونوں بڑی عظمت والے ہیں۔ آج باپ کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ بھائیوں بزرگوں کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے ہاں ایک باپ کا کیا مقام ہے، باپ کی کیا عظمت ہے۔ حضرات، دنیا میں یہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے، اور آج پریشان بیٹھی ہو کسی معاملے کے اندر، جب باپ اپنی اولاد کو تھاپی دیتا ہے، پیٹھ پہ ہاتھ مارتا ہے کہ گھبرانا نہیں، شیر بنو، سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، اولاد شیر بن جاتی ہے۔ باپ کی دلیری، اس کی یہ جرأت اولاد کو دلیر بنا دیتی ہے، مایوسی ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہے ایک والد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی والدین کا تذکرہ کرایا، اور ان والدین میں سے انبیاء کی جماعت ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ان والدین کی قدر کرنا۔ اکثر مفسرین محدثین اللہ کے ولی یہ بات کہتے ہیں، کچھ نعمتیں ایسی
ہوتی ہیں جو ایک بار چھن جائیں دوبارہ مل جاتی ہے. بیوی چلے گی دوبارہ مل جائے گی، اولاد مل جائے گی، دولت مل جائے گی، لیکن حضرات کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ایک بار چلی جائیں پھر دوبارہ نہیں ملتی. ایک بار جوانی چلی جائے لاکھ کشتے کھائے لیکن جوانی دوبارہ نہیں مل سکتی. اسی طرح حضرات ایک والدین ہیں اگر کفن کی چادر اوڑھ کر دنیا سے چلے جائیں، قبرستان کے مہمان بن جائے، پھر یہ نعمت دوبارہ نہیں ملتی. فرمایا ان کی قدر کیا کرو، باپ جنت کا وسط دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات بیان فرمائی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لوگوں میرے کوئی شریک نہیں بنانا، میرے مقابلے کے اندر کوئی الہ کھڑے نہیں کرنے، اور یاد رکھو خالص میری عبادت کرنی. اور اس کے بعد دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک، ایسی خدمت کرنا جیسے میں تم نے بچپن کے اندر پال کی. کیسی خدمت کی تم نے؟ اللہ سے دعا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کے اندر یہ دعا بیان فرما دی. اللہ تعالیٰ سے کہتے رہا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما. محبوب کریم فرماتے ہیں ایک بندہ جنت کے اندر چل رہا ہے اور چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات کو بلند کر دیا. پہلے سے اوپر والے درجے میں نعمتیں بھی زیادہ. کہتا ہے اللہ یہ درجہ میرا کیسے بلند ہو گیا؟ مالک کائنات فرماتے ہیں تیرا بیٹا تیری بیٹی دنیا کے اندر دعا کر رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تیری اولاد تیرے پیچھے دعا کر رہی ہے تیرے درجات کے لیے، اور تیری اولاد کی دعا کو ہم نے قبول کی، تیرے درجے کو بلند کر دیا. والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ نے ہماری نماز ایسی بنائی، کوئی لمحہ ایسا نہیں دعا کرتے ہیں رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللہ ہمارے والدین کو اس اعلیٰ ترین صف میں رکھنا جس صف کے اندر مومنین اور مومنات ہوں. تو والد کا بہت بڑا مقام اور درجہ ہے. یہ بڑی اولاد کے لیے قربانیاں دینے والا، رات دن ایک کرنے والا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، اپنی اولاد کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے. حضرات آج ہم معاشرے کے اندر اپنے باپ کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ ان جملوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے. آج اللہ کے عذاب آئے، ان عذابوں کا سبب یہ ہے کہ آج والدین کی نافرمانی ہے. آج پنچایت ہوتی ہے، پنچایت میں جب کوئی فیصلہ ہونے لگتا ہے کہ فلاں معاملہ بن گیا، ایک بزرگ آدمی آ کر بیٹھتا ہے. اب وہ بات کرنا چاہتا ہے تو اولاد کیا کرتی ہے؟ ابا جی تسی رہن دیو، کسی بندے میں گل کر دے. یعنی اپنے باپ کو بندہ ہی سمجھتا. ایسے ایسے توہین میں جملے، تسی رہن دیو کسی بندے میں گل کر دے، یعنی باپ کی ایک مجلس کے اندر توہین ہو جاتی ہے. اور یہ بات سمجھیں کہ یہ بہت چھوٹا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کی ناراضگی کے ساتھ. آئیے حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت سارے وہ مقامات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ والد کی عزت کرنے والا، والد کی عزت کے اندر اضافہ کرنے والا، بڑے پیارے جملے بولنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مقام دیتے، آخرت میں بھی مقام دیتے. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ نہیں ہے، یہ مقصد کہنے کا ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت سورت البقرہ ہے. اس کا نام البقرہ ہے. آپ اس کی فضیلت کو پڑھیں، اس کا نام البقرہ رکھا گیا. وجہ کیا ہے؟ بہت سارے واقعات ملتے ہیں سورت مبارکہ کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کو گھر کے اندر پڑھا کرو، اس سورت کو گھر
سورۃ بقرہ کا آخری رکوع سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرو۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہمیں سبق ملتا ہے پڑھا ہے، یمن کے اندر ایک علاقہ سنا کا ہے، اس میں ایک تاجر آیا، ایک ہی بندہ ہے، ہیرا فروخت کر رہا ہے اور آوازیں لگا رہا ہے، وہ بستی والوں کو ہے تم میں جو مجھ سے ہیرا لے لے، خرید لے۔ ایک بچہ باہر آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے ہیرا دکھاؤ۔ ہیرا دکھایا، کیا بڑا خوبصورت ہیرا ہیرا ہوتا ہے، کہے اس کی قیمت کیا ہے؟ کہتا ہے یہ 70,000 درہم کا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ 70,000 لے لینا، لیکن آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میرا باپ ابھی نیند کی حالت کے اندر ہے، سو رہا ہے، وہ کام سے آیا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ اپنی باپ کی نیند کے اندر خلل ڈالوں، آپ تھوڑی دیر رکیں۔ وہ تاجر کہنے لگا یار میرے پاس اتنا وقت نہیں، ٹائم نہیں ہے، آپ 70 کی بجائے مجھے 60 دے لینا، لیکن باپ کو ابھی جگاؤ۔ یہ کہتا نہیں، آپ 70 کی بجائے مجھ سے 80 لے لینا، لیکن تھوڑی دیر انتظار کرو۔ اب جھگڑا چلتا رہا، وہ 70 سے 90 پہ آ گیا بچہ، اور یہ 70 سے 50 پہ آ گیا۔ ایک طرف قیمت بڑھتی جا رہی ہے، ایک طرف کم ہوتی جا رہی ہے۔ آخر میں وہ تاجر کہنے لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے، آپ نے ہیرا خریدنا ہی نہیں ہے۔ وہ چلا گیا۔ باپ جب نیند سے جاگا، اس کو پتا چلا کہ آج میرے بیٹے نے یہ خواہش کی تھی، لیکن مجھے اٹھایا نہیں کہ باپ کی نیند کے اندر خلل نہ آ جائے۔ حضرات جو لوگ ہوتے ہیں کیسے ماں باپ کی عظمت کرنے والے، عزت کرنے والے، گوارا نہیں کیا۔ انہیں کہا ہیرا ٹھیک ہے 70,000 کا، لیکن باپ کی عزت زیادہ ہے، باپ کی ماں باپ کی عزت کو تو توڑے ہی جا سکتا۔ باپ نے کہا بیٹا گھبرانا نہیں، آج میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں، خریدتا ہوں۔ باپ نے ایک گائے کو دیکھا، چھوٹی سی بچڑی ہے، قرآن میں بیل کا تذکرہ بھی آتا ہے، گائے کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ بیٹے کو کہا یہ چھوٹی سی بچڑی ہے، کیا میں تو آپ کو خرید دوں؟ خراب نہ جان، یہ تو بہت خوبصورت ہے، آپ سودا کریں۔ باپ نے ایک تحفہ دیا بیٹے کو، گھر لے آئے، بیٹا اس کی خدمت کرتا ہے، بڑی ہوتی گئی۔ حضرات وقت گزرتا گیا، باپ دنیا سے چلا گیا۔ ایک وہ وقت آیا اس بستی کے اندر، ایک شخص قتل ہو گیا۔ قتل کرنے والا کون ہے؟ بھتیجا ہے، چچا کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ چچا کی زمین بھی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے، اور اس کے اندر لالچ آیا بھتیجے کے دل کے اندر، چچا کو میں قتل کر دوں گا، زمین بھی میری ہو جائے گی، اس لڑکی سے شادی بھی میری ہو جائے گی، اور مدعی بھی میں خود بن جاؤں گا۔ قتل کیا، کسی کے دروازے میں نہیں، بستی میں شور ہے، قتل ہو گیا۔ اب سارے کے سارے بستی والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے موسیٰ نبی، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں یہ قتل کس نے کیا، اس قتل کا قاتل کون ہے، ہم قاتل کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہنے لگے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے آپ ایک گائے کو لیں اور اس گائے کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس میت کے ساتھ لگا دیں، مردہ زندہ ہو جائے گا، بتا دے گا مجھے قتل کس نے کیا، پھر مر جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بتا دیا، آگے قوم کہنے لگی قالوا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ میں کو مذاق کرنے والا نہیں ہوں، نہ میں مذاق کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی یہ بات موسیٰ علیہ السلام یہ ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مذاق کو پسند نہیں کرتا۔
یہ اسٹرکٹ آپ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، یہ سورۃ حجرات چل رہی ہے کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ میں تمہارے ساتھ مذاق کرتا ہوں، قتل نہیں، اللہ کی بنا۔ آگے سوال کرتے جا رہے ہیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے موسیٰ بتا پھر اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ سوال پہ سوال۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر، فرمایا خوبصورت گائے ہو، بوڑھی نہ ہو، لاچار نہ ہو، نوجوان ہو۔ اچھا اب سوال کرتے جا رہے ہیں، زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے پھنس گئے۔ اگر ایک ہی دفعہ نبی کا حکم آ گیا کہ گائے ذبح کرو، گوشت لگا دو، معاملہ حل ہو جاتا۔ اب آگے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے بھی شرطیں لگا دی۔ وَلَا بِكْرٌ وَبَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء۔ پوچھتے جا رہے ہیں رنگ کیسا ہو، نسل کون سی ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بتاتے جا رہے ہیں وہ ایسی گائے ہو یا ایسا بیل جس کو کھیتی باڑی کے اندر استعمال نہ کیا گیا ہو، بس گھر کے اندر رکھا گیا، پالا گیا۔ حضرات بات لمبی نہ ہو جائے، سوال کرتے چلے گئے، بلاخر وہ قوم نکل کھڑی ہوئی، ہم اس گائے کو تلاش کریں۔ تلاش کرتے کرتے وہ اس گائے کے قریب پہنچ گئے جس گائے کو اس کے باپ نے خرید کے دیا۔ دیکھیں یہ باپ کی عزت کا صلہ اللہ تعالیٰ نے کیسا دیا۔ اب اس نوجوان کے پاس آئے اور اس گائے کو دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ تو وہی گائے ہے۔ اب سودا طے کرنے لگے، بچہ مانتا ہی نہیں، یہ میرے باپ کی نشانی ہے، میرے باپ نے بڑی چاہت کے ساتھ یہ گائے میرے خرید کر دی، یہ میرے باپ کی نشانی ہے۔ وہ بہت منت سماجت کی لیکن حضرات نہیں مانی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ وہ بچہ تو مان نہیں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہی تو ایک حل ہے، اب جس قیمت پر تمہیں خریدنی پڑے وہ گائے خریدو، پھر تمہارا معاملہ۔ اگر وہ گائے تمہیں اس صورت میں ملے، ایک پلڑے کے اندر گائے رکھی جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر سونا رکھا جائے، پھر بھی خریدو۔ اب یہی ہوا، ایک پلڑے کے اندر گائے رکھی گئی، ایک پلڑے کے اندر سونا رکھا گیا۔ حضرات اس سارے واقعے سورۃ البقرہ جس کا نام بھی البقرہ ہے، اس سے میں کیا سبق ملا ہے؟ ایک ہیرا جس کی قیمت 70,000 درہم، وہی قیمت نہیں۔ اللہ نے باپ کی عظمت، باپ کی عزت کرنے کی وجہ سے نیل میں خلل نہ آئے، یہ قربانی دینے کی وجہ سے اللہ نے اس بچے کو صلہ دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، اللہ تعالیٰ جو کاٹو گے، جو بیو گے وہی کاٹو گے، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اللہ نے بہترین صلہ دیا۔ 70,000 کا درہم، آج سونا اتنا ہے کہ ایک طرف گائے ہے ایک طرف سونا ہے۔ اب حضرات یہ سارے واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والد کی عزت کے اندر، وقار کے اندر اضافہ کیا کرو، والد کی عزت کیا کرو۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد دنیا سے فوت ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ میرا دل کرتا ہے میں بھی اپنے باپ کی خدمت کرتا، اس کو کھانے کھلاتا، اس کو سر دباتا، خدمت کرتا، اب تو وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اب میری بڑی چاہت ہے کہ باپ کی خدمت کرنے کا صلہ بڑھا۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا پھر اس کا طریقہ یہ ہے، تیرے باپ کا جو بھائی، تیرا تایا، تیرا چچا اگر زندہ ہے تو ان کی خدمت کر، تیری پھوپھی اگر زندہ ہے تو اس کی خدمت کر، باپ کی بہن کی بھائیوں کی خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے صلہ وہی دے گا جس کو اپنے باپ کی خدمت کر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، تو راستے میں ایک بزرگ آدمی آیا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور ساتھی بڑے حیران ہوئے، یہ تو عام سے دیہاتی آدمی ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی اتنی عزت کر رہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے سر کی پاک اتاری، اس کے سر پہ دی، اپنی سواری کو بٹھایا، اوپر سوار کیا، اور ساتھیوں کو آپ رکے، میں اس کو اس کے گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ آپ اس کے گھر میں چھوڑ کے آئے اور واپس آئے، ساتھی کہنے لگے یار اے عبداللہ بن عمر، وہ جو ایک عام آدمی تھا، آپ چند درہم بھی دیتے وہ خوش ہو جاتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یارو تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے؟ یہ میرے باپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یار ہے، جو میرے باپ کا یار ہے وہ میرا یار ہے۔ میرا باپ اس کی بڑی عزت کرتا تھا تو میں نہ کیوں اس کی عزت کروں؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ باپ کے یاروں کو بھی عزت کرے، ایسی عزت ہے جیسے آپ اپنے والد کی عزت کریں۔ اور لوگوں اللہ تعالیٰ کا قرآن ایک اور مقام بیان فرما رہا ہے، دیکھنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نبی اللہ اکبر کبیرہ بڑی دعا کرتا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا دنیا والوں کے لیے کہ میرا ابراہیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، میرا ابراہیم تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ کس انداز سے؟ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے، حالانکہ باپ مشرک ہے، باپ کافر ہے، سخت دل ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل ہیں اور باپ کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی عزت کر رہے ہیں، اپنے باپ کو بڑے احترام کے ساتھ بلا رہے ہیں۔ اے ابا جان، آپ ان بتوں کی پوجا نہ کریں، یا یہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ اے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے، توحید والا علم اللہ نے مجھے دیا، آئیے میری اتباع کریں، میرے پیچھے چلیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اے ابا جان، اے ابو جی، بڑے پیار کے ساتھ سمجھا رہے ہیں اور یہ باتیں کہیں آپ شیطان کی پیروی نہ کریں۔ شیطان آپ سے شرک کرا ہے اور اللہ کو شرک برداشت نہیں ہے، اللہ ہونا اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کی باتیں سنتا اور تڑپ اٹھا اور اتنے غصے میں آیا، لکھنے والے تو لکھتے ابراہیم علیہ السلام کو تھپڑ بھی مارا اور کہا چلے جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی بڑی محبت سے کہا قالوا سلام، ابا جی کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا، میں جہاں بھی جاؤں گا آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اتنی باپ کی عزت کرنے والا اور باپ حالانکہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ ضرور دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا صلہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرما بردار بیٹا عطا کیا جس کا نام کیا ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ ایسا فرما بردار جو جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مظاہرہ کیا اخلاق کا، اپنے باپ کی عزت کی، باپ کو بڑے پیارے انداز سے بنایا اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی ایسا ہی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہنے لگے یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو خواب آیا نا وہ آپ کا گزری، خواب کیا آیا؟ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، نبی کو جو بھی خواب آتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ ہمارے خواب اور ہیں، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے کہ اے نبی یہ کام کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے قربانی کا حکم آیا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ ابا جی آپ کر گزرے، آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں، میں سی بھی نہیں کروں گا، میں صبر کرنے والا ہوں۔ یہ ہے بیٹا فرما بردار، باپ بھی فرما بردار، بیٹا بھی فرما بردار۔ حضرات یہ وہ چیزیں ہیں، آئیے ایک اور نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ باپ باپ ہوتا ہے حضرات، آج اس کی قدر نہیں ہو رہی، وہ عزت نہیں ہو رہی معاشرے کے اندر۔ باپ سارا دن کام کرنے والا، آج رات
نوجوان ہیں، اکثر وہ کہتے ہیں ہمارے لیے آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، ایک جھوپڑی بنا کے دی، ایک مکان بنا دیا، کیا کیا ہے؟ ایک قصہ سنانے والے سناتے ہیں باپ کو یہی اولاد تانے دیتی، آپ نے کیا کیا؟ ایک مکان بنا دیا، وہ بھی کچا سا۔ باپ نے مرنے سے پہلے کہا 2 خط لکھے، کہتا میرے مرنے کے بعد ان لفافوں کو کھول کے پڑھ لے۔ باپ فوت ہو گیا، اولاد نے وہ لفافے کھولے اور اولاد کو بتا دیا، ایک لفافے میں لکھا تھا اس مکان کے نیچے خزانہ چھپا ہے، جب میں مر جاؤں اس کو گرا دینا، پھر خزانہ تلاش کرنا۔ اب ساری اولاد لالچ میں آ گئی، یار مکان تو بھائی نے کچا بنایا اور نیچے بڑا خزانہ رکھ دیا۔ اب کچھ دنوں بعد تمام بچے اکٹھے ہو گئے، مکان کو گرانا شروع کر دیا، گراتے جا رہے ہیں، خزانہ نہیں نکلا۔ اس نے کہا کمال ہے، خزانہ تو نکل لیا۔ دوسرا لفافہ کھولا، اس میں کیا لکھا تھا؟ او میرے بچوں، اب مکان گرا تو لیا ہے، بنا کے دکھاؤ۔ بنا تو لیا ہے، گرا تو لیا ہے تم نے، اب تم بنا کے دکھاؤ۔ یہ باپ ہی تھا جو تمہیں مکان بنا کے دے کے گیا۔ تو حضرات بات کرنے کا مقصد ہے، یہ باپ کی محنتیں ہیں۔ دنیا کے اندر اولاد کا کوئی بھی اتنا ہمدرد نہیں ہے حضرات جتنے اولاد کا ہمدرد اس کے والدین ہوتے ہیں۔ والدین اولاد کے ہمدرد ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 12واں سپارہ اٹھا کے دیکھی، ایک نبی کا تذکرہ کیا، نبی کون؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ اللہ کا نبی، خبر مل گئی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ خبر دینے والے خبر دے رہے ہیں، اے ابا جان دوسرا صدمہ بھی سنیے، دوسری خبر بھی سنیے، بنیامین بھی چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام وہ باپ ہے جو دنیا کے اندر اولاد کے لیے سب سے زیادہ روئے، دکھ دے، اس اولاد میں ایسے دکھ دے، رو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انما ساری دکھوں کی ٹوکری جو اللہ تعالیٰ کے عدالت میں رکھتا ہوں، اس سے بڑا دکھ ڈالنے والا کوئی نہیں، وہی دکھوں کا مداوع کرنے والا ہے۔ حضرات اب سیدنا یوسف علیہ السلام، سورۃ یوسف سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ باپ کی عزت کرنے والوں کو اللہ کیا مقام دیتا ہے اور باپ کو رلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ باپ کو رلانے والوں کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے اندر یہ ساری باتیں بیان فرما دی اور ایک سبق دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ اب تیسری مرتبہ یعقوب علیہ السلام نے بھیجا، جاؤ غلہ بھی لے کر آؤ، اناج بھی لے کر آؤ، غلہ ختم ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بیٹے آئے، آ کر یوسف علیہ السلام کے دربار کے اندر گھیرا بنا کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر وہ نقشہ بیان فرما رہے ہیں، سارے بھائی گھیرا بنا کر بیٹھ گئے یوسف کے ارد گرد اور کیا کہنے لگے؟ یا ایھا العزیز، اے سچے یوسف، ہمارے یہاں تو بھوک ہے، غلہ ختم ہو گیا، اناج ختم ہو گیا، جو کچھ تھا تیرے پاس لے آئے، یہ بھی رکھ لے اور اس کے بدلے ہمیں اناج دے دے۔ حضرات آپ غور کریں، وہ بھائی جن کو پتہ نہیں آج ہم جس بھائی سے صدقے کی اپیل کر رہے ہیں ہمیں صدقہ دے، یہ وہی یوسف ہے، یہ وہی یوسف ہے جس کو ہم نے تھپڑ مارے، یہ وہی یوسف جس کو کنویں میں گرایا، یہ وہی یوسف جس کو ہم نے باپ کی نگاہوں سے دور کیا، باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آج سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ہمیں کچھ غلہ دے دے، اناج دے دے اور کچھ ہمارے اوپر صدقہ بھی کر دے۔ اب بیٹے جنہوں نے باپ کو تکلیف دی، باپ کو اذیتیں دی، آج صدقہ مانگنے پر مجبور ہے۔ اور وہ جو باپ کی خدمت کرنے والا، باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، آج اللہ پاک نے مصر کا بادشاہ بنا دیا، وہ تخت پر بیٹھا ہے اور یہ در بدر ہے۔ سبق کیا ملا؟ حضرات یہی سبق ملا ہے، باپ کی خدمت کرنے والوں کو اللہ مقام بھی بنا دے۔ محبوب کریم فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بس دروازہ ہے، باپ جنت کا
وسط دروازہ ہے. تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور جنت کا وسط دروازہ اللہ نے باپ کو بنایا ہے. باپ کی خدمت کیا کرے, والدین کی خدمت کیا کرے. اگر والد کا حوصلہ بڑھایا کرے, اصل تو حوصلہ والد خود بناتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا, اولاد پریشان ہو, باپ صرف تھاپی دے دے کے بیٹوں گھبرانا نہیں ہے, ساری اولاد شیر بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت قرار دیا ہے. والدین کیا ہے تمہارے لیے رحمت, ان کے لیے دعائیں کیا کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق سکھائی, وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اپنے والدین کے لیے بھی دعا کیا کرو, رحمت کی دعا کیا کرو, اپنے لیے دعا کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ اولاد کو صدقہ جاریہ بناتا ہے. صدقہ جاریہ کیسا؟ باپ دنیا سے چلے گئے, اولاد جو بھی نیکی کا عمل کرے گی وہ والدین کو ضرور پہنچے گا. والدین کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, لیکن آج بات صرف والد کے حقوق پر ہو رہی ہے کہ اللہ نے والد کا کیا حق رکھا, جو درد اس کے دل کے اندر ہوتا ہے. اب دیکھیں نوح علیہ السلام جب دیکھا کہ بیٹا غرق ہو رہا ہے, پانی کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہے, بولتے آ رہے ہیں, چلا رہا ہے, ابا جان مجھے بچاؤ. پہلے اکڑتا تھا, تکبر کیا, لیکن باپ ہے, نوح علیہ السلام نبی ہیں اور باپ ہیں. بیٹا وہ دیکھا ہے, ڈوب رہا ہے, چیخ رہا ہے. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں, رب العالمین آخر میں بھی ایک باپ ہوں, مجھ سے یہ اذیت دیکھی نہیں جا رہی, یہ میرا بیٹا میرا حل. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سبق دیا یہاں پر. آج ہمیں سبق کو نوٹ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نوح نبی یہ تیری حال میں سے نہیں ہے. حالانکہ سکا بیٹا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, تیری حال میں وہ ہوگا جو تیری اتباع کرے گا. تیری کیا کرے گا؟ اتباع کرے گا, تیرا حکم مانے گا. تو نے حکم دیا قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ تو شرک کرنے والا ہے. جو مشرک ہوتا ہے نا وہ تمہاری حال میں نہیں, تمہاری حال کے وہی لوگ ہیں جو تم نے کشتی کے اندر 86 لوگ بٹھائے ہوئے نا, یہ تمہارے بیٹے سے بہتر ہے. وہ تمہارے وہ عظمت والے ہیں. کہو کہ یہ تمہارا سکا بیٹا ہے, لیکن اللہ کے ہاتھ کی کوئی اہمیت نہیں. کیوں؟ ایک باپ کا بھی نافرمان ہے اور اللہ کا بھی نافرمان ہے. اور لوگوں مسلمانوں اللہ میں پیغام دے رہا ہے. آج ہم اپنے نام رکھتے ہیں, کوئی کہتا میں اہل سنت ہوں, یہ جملہ سننا, کوئی کہتا میں اہل حدیث ہوں. آج ہم اسی چکروں کے اندر ہم اہل سنت ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, لیکن حضرات دکھ کی بات ہے ہم نام سے کہتے ہیں اہل سنت, لیکن نبی کی سنت کو بڑھاتے ہیں. ہم نام سے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں, سینہ تان کر کہتے ہیں, لیکن نبی کی حدیث کو عمل نہیں. ایسے اہل سنت اور اہل حدیث اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ ایسے اہل حدیث اہل سنت بہنا کیا ہے. آج لوگوں نے تفریقوں میں ڈال دیا, یہ اہل حدیث آ رہے ہیں لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں, یہ اہل سنت آ رہے ہیں لیکن دونوں بے نماز ہیں. اہل حدیث بھی بے نماز ہے, اہل سنت بھی بے نماز ہے. پھر کیا پھیلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد, سب مل کے بولے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ضرور پڑھیں گے, اللہ 10 نیکی عطا فرمائے گا, 10 درجات اللہ بلند فرمائے گا, 10 گناہ اللہ تعالیٰ مٹائے گا. ہلکی سی زبان سے ہلکا سا جملہ اور اتنے بڑے بہت ساری فضیلتیں ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اے میرے نبی جی اعلان فرما دیجیے, سنا دیجیے امت کے لوگوں کو, اے امت کے لوگوں, محمد کریم کی امت کے لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو, رب کا دیدار چاہتے ہو, اللہ کی جنت چاہتے ہو, محبوب کریم کے ہاتھوں سے جام کوثر چاہتے ہو, تو کیا کرو؟ فاتبعونی, میرے نبی کی پیروی کرو. میرے نبی کی کیا کرو؟ پیروی کرو. پیروی کا معنی کیا ہے؟ قالوا سمعنا واطعنا, بس جو اللہ اور اس کا رسول کہے, چونکہ جنا کے اگر مگر نہیں, باپ دادا کی بات نہیں, بات مانی ہے اللہ اور اس کے رسول کی, سنا فوراً اتباع. اب اللہ کا قرآن میں 700 مرتبہ کہہ رہے نماز پڑھو,
ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کا رسول دنیا میں جاتے جاتے آپ زبان مبارک اونچی آواز نہیں آ رہی، صحابہ کرام کان لگاتے ہیں کہ پیغمبر کیا کہہ رہے، لوگوں یہ 12 ربیع الاول کا دن محبوب کریم اس دن آخری وقت ہے، آپ کے جملے نکل رہے ہیں، او میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، سارے کام ایک طرف، نماز کو اہمیت دینا۔ آج دیکھیں ہم نے نبی کی زندگی کے طریقے اور ہم لیبل لگاتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ایسے لیبل نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کا، ایسی منافقت نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو نبی کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرا بیٹا علم نہیں ہے، تیرے باہر وہی ہے جو اہل توحید حق پر ہے، تیری بات ماننے والے۔ تو آج کے جمعے کے اندر میں نے 2-3 اللہ کے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کا کیسے حق ادا کیا، یہ نبی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج ہم معاشرے کے اندر حضرات باپ کو وہ مقام نہیں دیتے، باپ کی عزت نہیں کرتے۔ یاد رکھنا اگر باپ کو عزت نہیں دیں گے اللہ بھی عزت نہیں دے گا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر کرو۔ اللہ کی قدر سے مراد کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، ان کے ساتھ نرم دل کے ساتھ۔ اور لکھنے والے جو لکھتے ہیں آپ بیت اللہ کی تمنا رکھتے ہیں، اللہ میں بیت اللہ دیکھا، گھر میں باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، ہمارا ایسا بیت اللہ میں جانا کہ کیا فائدہ؟ یاد رکھو مسلمانوں، اگر آپ نے محبت اور پیار کے ساتھ ماں باپ کی طرف ایک مرتبہ بھی دیکھ لیا تو اللہ بیت اللہ کے حج کا ثواب دے گا۔ یہ اتنی بڑی عظمت والی ہستیاں ہیں، جنت کے ڈبو ہیں۔ آج مسلمان بھاگتے ہیں، فلاں سے دعا کراؤ، فلاں سے دعا کراؤ، فلاں در، اور لوگوں ہم اتنے اللہ کے ولیوں کا در چھوڑ کر، ماں باپ کا در چھوڑ کر غیروں کے در پہ جاتے ہیں، ان سے دعا کراؤ۔ یہ تو اتنی مخلص ہو کر دعا کرنے والے ہیں۔ اور آج اگر والدین کو تنگ بھی کرے لیکن پھر بھی وہ دعا کریں، اللہ ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات والدین کا حق ادا کرنے کے سامنے توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ سے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کرنی ہے، پروفیسر صاحب کے لیے کرنی، جاز صاحب کے لیے، جتنے بھی بیمار ہیں۔ ابھی ایک بہن نے پیغام بھیجا ہے، فاطمہ کارمنس بیٹی کا نام ہے، وہ بڑی بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللهم اجعل الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ خان صاحب ہمارے بیٹھے ہمارے عزیز ہیں، انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ ہمارے آمد شداد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بھائی کو، عمر شداد صاحب کو اور اس کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نیک سارے، آپ بھی بابا جی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں، رب حب لی من الصالحین، جس طرح ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، آپ بھی کثرت سے ماں بھی دعا کرے اور وہ نوجوان بھی کرے، اس کی بیوی بھی دعا کرے، رب حب لی من الصالحین۔ اللہ کا نبی تو 86 سال دعا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے، جب مرضی دے دے، لیکن اللہ اگر دیر کرتا ہے کسی کام میں وہ بھی حکمت ہوتی ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ بیماروں کے لیے بھی دعا کریں، جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، اللہ ہمیں موت دے ایمان میں۔ وقول قول هذا استغفر الله واتوب